لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البتي الابتهي التهامي مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد حضرات گرامی قدر، پہلی گفتگو ہے آج میری، اور اسے حسن اتفاق ہی گئی ہے کہ آج پہلے دن تاخیر ہو گئی، کافی مجالس ہیں اور اس لیے تو پھر بھی میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں دو چار باتیں ہو جائیں آج تمہیدی گفتگو میں. بقیہ انشاءاللہ کل سے بات ہوگی. موضوع کا اعلان ہو چکا ہے، معرفت اہل بیت ہی معرفت خدا ہے. اسی پر آپ سے گفتگو ہونا ہے پانچوں تقریروں میں. تو سب سے پہلے مرحلے میں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں بات شروع کرتا ہوں لفظ معرفت پر، صرف لفظ معرفت پر، تاکہ کچھ بات ہو اس کی علم کو سمجھیں، کوشش کریں. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عرفان، معرفت، جس کے لغت میں معنی ہے پہچاننا، شناخت. ایک بات ہوئی پہچاننا، پہلی بات. دوسری بات ہوئی پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے پہچاننا، پہچان، شناخت، پہچاننا، اسی سے تعریف. توجہ، سورہ حمد میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تمام تعریفیں
اللہ کے لیے ہیں۔ عرفہ تعریف، عرف توجہ ہے، معرفت یہ خاندانے کی ہے ساری باتوں کا۔ تو تعریف کو سمجھیں پہلے کہ تعریف کیا ہے۔ عموماً بات ہوتی ہے روزمرہ کی بول چال میں، تو آپ کہتے ہیں مثلاً میں اگر ایک بچے سے سوال کروں کہ یہ مائک ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو میرا سوال جائز ہے، اور وہ بتائے گا، اس کو ڈیفائن کرے گا کہ یہ آواز کو دوسروں تک پہنچائے اور ایسا ہو اور یوں ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ فائدہ تعریف کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی تعریف بیان ہو اور آپ کا ناطقہ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور سامعہ اس چیز کو اپنے یہاں محفوظ کرے اور عقل اس کی تصدیق کرے، تو اس کے یہاں جو نقش ثبت ہے وہ ایسا ہو جائے کہ اسے یقین حاصل ہو جائے۔ ایک ذرا سا ملتا جلتا فرق ہے۔ علم کی تعریف لکھی عرفاء نے، حصول و صورت الشیء عند العقل۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، میرے طرز گفتگو سے آپ واقف ہیں۔ علم کی تعریف حصول و صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں، عاقلے میں محفوظ ہو جانا، یہ علم کی تعریف ہے۔ توجہ، یہ تعریف جب کلیکٹ ہو جاتی ہے، میموری اس کو محفوظ کر لیتی ہے، جو لائننگ سسٹم ہوتا ہے، جب میموری اس کو محفوظ کر لیتی ہے تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ وقت ضرورت جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے تو میموری بتاتی ہے یہ وہ ہیں جنہیں اس وقت محفوظ کیا تھا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ ہے علم کی تعریف، حصول و صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں محفوظ ہو جانا علم کہلاتا ہے۔ ذات واجب الوجود کے لیے علم کا لفظ نہیں، معرفت کا لفظ ہے، کیونکہ علم کی تعریف ہے صورت کا حصول، محفوظ ہو جانا۔ اب امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ذات واجب الوجود کے لیے؟ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، وہ عقلوں سے بھی ویسے ہی حجاب میں ہے جیسے آنکھوں سے حجاب میں ہے۔ اور کیا بات ارشاد فرمائی ہے، معرفت اور علم خادم عرض کر رہا ہے، ذرا میرے ساتھ دیں۔ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، وہ عقلوں سے بھی ویسے ہی حجاب میں ہے جیسے آنکھوں سے حجاب۔ اور اس حجاب کا مطلب یہ پردہ نہ سمجھنا، اگر اس حجاب سے مراد احتجبہ یہ پردہ لے لیا تو جانتے ہیں کیا ہوگا، یہ ظرف ہو جائے گا، وہ مظروف ہو جائے گا، اور جب وہ مظروف ہو گیا تو وہ اول نہ رہا ثانی ہو گیا، جب اول نہ رہا تو قدیم نہ رہا، حادث ہو گیا، جب حادث ہو گیا تو محتاج ہو گیا، اس کے اجزاء مان لینا پڑیں گے، جب اجزاء مان لیں گے تو خالق نہ رہے گا، مخلوق ہو جائے گا۔ ایک لفظ احتجبا، توجہ، احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، تو علم کی تعریف ہے حصول و صورت الشیء عند العقل۔ تو اب سرکار یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف کی تعریف کیا ہے؟ توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ دیکھیے، میں نے آج تک کا میرا ریکارڈ ہے خادم کا مجمع کی قلت اور کثرت پر ڈیپینڈ ہو کے کبھی بات نہیں کی۔ مجمع کا قلیل ہونا عیب نہیں ہے، مجمع کا احمق ہونا عیب ہے۔ توجہ ہے،
تعریف صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس. وہ فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں شعر کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں. ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا. توجہ، صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس. دو چیزیں بات کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں. ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا، اور ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا. توجہ ہے، دو چیزیں بات کی اہمیت کو ختم کر دیتی. تو مجمع کی قلت اور کثرت گفتگو ڈیپینڈ نہیں ہوتی. اب بات دیکھیے، پہلا زینہ ہے آج. اب بات یہاں پر آئی کہ تعریف کی تعریف کیا ہے. آپ کہتے ہیں اس کی تعریف کیا، اس کی تعریف کیا، تعریف کی تعریف کیا. تو علماء نے، ارباب حل و عقد نے لکھا تعریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ تعریف کی تعریف یہ ہے جامع اعراف ہو، معنی اغیار ہو. جامع اعراف کا مطلب کیا ہے؟ جو سارے سپورٹرز ہیں انہیں ایک جگہ پر کلیکٹ کر دے، اور جو اپوننٹ ہیں انہیں جدا کر دے. یہ ہے جامع اعراف اور معنی اغیار. اب آسان کروں بچوں کے لیے ایک مثال عرض کروں. مثلا آپ نے کسی کی تعریف میں کہا کہ فلاں صاحب خطیب ہیں، اور وہ شخص خطیب کی لغت جانتا ہے کہ خطیب اردو میں کسے کہتے ہیں. تو وہ پلٹ کے یہ نہیں پوچھے گا کہ حقلے تو نہیں ہے، تتلے تو نہیں ہے، اٹکتے تو نہیں ہے، بھولتے تو نہیں ہے. نہ پلٹ کے یہ پوچھے گا کہ طلاقت لسانی ہے کہ نہیں ہے، علم ہے کہ نہیں ہے، زور بیان ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک لفظ خطیب نے ان کی ذات میں سارے سپورٹرز کو طلاقت لسانی، خطابت، فلو، رفتار، ان ساری چیزوں کو سمو دیا. اور جتنے اپوننٹ ہیں، تتلانا، حقلانا، ان سب کو جدا کر دیا. تو ہم کہیں گے کہ لفظ خطیب ان کی تعریف میں وارد ہوا. توجہ ہے، توجہ. اب کہاں سے کون سی مشین لائی جائے؟ توجہ، بہت توجہ. جو اس ذات واجب الوجود کی تعریف کی جائے، کیونکہ تعریف کی تعریف یہ ہے جو جامع اعراف ہو اور معنی اغیار ہو. تو کس کے بس کی بات ہے جو احصا کر سکے؟ توجہ. اس لیے ہمارے علماء نے احتیاطی جملہ لکھا کہ تمام تعریفیں. توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر نہیں بات نہیں. اس اس جملے کی لطافت اور باریکی سمجھیے. جو الحمد کا ترجمہ الف لام استغراق کا معنی ہے علماء نے، انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں یہ مخلوق کی عاجزی ہے. توجہ، اس لیے کہ احسان نہیں ہو سکتا. بات سمجھیے. تو اب جب تعریف کی تعریف یہ ہے تو اب معرفت اور علم کا فرق واضح ہوا کہ علم کا مطلب ہے حصول و صورت الشیء عند العقل. توجہ. اس لیے اس ذات واجب الوجود نے جب اپنی بات کی تو صورت کا لفظ استعمال نہیں کیا. توجہ، میرے ساتھ رہے، میں معرفت پہ گفتگو کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. اس واجب الوجود نے صورت کی بات نہیں کی، بلکہ ایک بہت پیارا لفظ استعمال ہوا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ. توجہ، ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، کیا باقی رہے گا؟ اس کا چہرہ. کیسا رب کا، تمہارے رب کا چہرہ، ذوالجلال والاکرام. توجہ، توجہ. ایسا چہرہ جو صاحب جلال و کرم ہے. توجہ، توجہ. صرف اور صرف یہ
میرے مولا کا خاصہ ہے. یہ جبر مشیت ہے جہاں سب نے لکھا کرم اللہ وجہہ. بات سمجھیے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک منزل یہ ہے. فرق سمجھیں، علم اور معرفت کا فرق خادم عرض کر رہا ہے. یہ پہلا زینہ ہے میری گفتگو کا. اگر آج بات کسی حد تک مکمل ہو گئی تو کل سیر حاصل بحث کرنے میں آسانی ہوگی. علم کی تعریف حصول و صورت الشیء عند العقل، صورت کا حاصل ہو جانا. یہ قلم ہے، یہ محفوظ ہو گیا. حصول و صورت الشیء عند العقل. توجہ، یہ علم کی تعریف ہے. اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات، اس میں کیسے انک پڑتی ہے، یہ کیسے لکھتا ہے، اس میں نب ہوتی ہے، اس میں کیپ ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ پارکر کا ہے یا فلاں کا ہے، یہ شارپ کا ہے. توجہ توجہ، یہ اب آپ جتنا ڈیپتھ میں چلے جائیں یہ دفتر کے دفتر. لیکن شرط ہے حصول و صورت الشیء عند العقل. یہ علم کی تعریف ہے. معرفت اس سے بہت آگے کی منزل ہے، اس لیے کہ جہاں صورت ہی نہیں. توجہ 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 توجہ. اب پہلے مرحلے میں صورت کو سمجھیں. صورت اور وجہ کا دیکھیے دو قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ارشاد کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے خادم آپ کی خدمت میں جو ارشاد ہوا، کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. ہر شے. دوسری کا ارشاد ہوا کل من علیہا فان، جو بھی ہے سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بس اس کا چہرہ باقی رہنا ہے. یہاں کہا شے کو ہلاک ہونا ہے. کیا لفظیں رکھی ہے قرآن نے، آپ متوجہ ہیں یا نہیں؟ شے کے ساتھ کہا ہلاکت اور من کے ساتھ کہا فنا. کل من علیہا فان. اور شے کے لیے کہا کل شیء ہالکن. شے کو ہونا ہے ہلاک. اب من اور شے کا فرق سمجھیے. علماء فرماتے ہیں کہ من ذوی العقول کے لیے ہے. من یعنی جو، کون، ہر کوئی، یہ من ذوی العقول کے لیے. شے غیر ذوی العقول کے لیے. جیسے یہ شے ہے، یہ شے ہے، یہ غیر ذوی العقول ہے. اسے جو، کوئی یا کسی نہیں کہیں گے، اسے کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ہے شے. توجہ، میرے آپ کے لیے کون، کیا، کوئی، یہ ہے من جو ما فائدہ دیتا ہے. کس، کون، وہ، جو. توجہ، تو من استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے. کل من علیہا فان. تو جو ذوی العقول ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فنا. اور ہلاکت کا کے لیے ہے شے کے لیے. قرآن نے کہا کل شیء ہالکن، شے ہلاک ہونے والی ہے. اور جو ذوی العقول ہے اس کے لیے ہے فنا. اب اگر ذوی العقول اپنے لیے کہے کہ مجھے فنا ہونا ہے یا ہلاک ہونا ہے، کیا کہے گا؟ توجہ، بات پہنچی نہیں پہنچی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنا شمار ذوی العقول میں بھی نہیں کرتا. ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ، بات سمجھے؟ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی. تو صرف اور صرف اتنی بات ہو جائے کہ صورت اور چہرے کا فرق کیا آج کی گفتگو میں. تو صورت کے لیے معقولات کے علماء نے لکھا، ارباب فلسفہ نے لکھا کہ صورت کی تعریف یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں لازم ہے کہ مادہ ہو. مادہ یعنی میٹر. توجہ، مادہ ہو، میٹر ہو. مادہ جب ترقی کرے
تو ہیولا ڈیولپ ہوتا ہے اسٹرکچر. اسٹرکچر جب ترقی کرے تو جسم وجود میں آتا ہے. جسم پھر اس کیفیت میں آتا ہے جب اس پر نظر کرتے ہیں تو پھر یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ناظر اور ایک منظر. جس پر نظر ٹھہرے وہ کہلاتا ہے منظر، جس کی نظر ٹھہرے وہ کہلاتا ہے ناظر. ناظر اور منظر کے مابین ایک رشتہ ہے. اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوئے احادیث میں، رائی اور مرئی. دیکھنے دکھائی دینے والی چیز اور دیکھنے والا. تو صورت کے لیے ضروری ہے کہ مادہ ہو. توجہ، اس لیے اس نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ، ویبقى وجہ ربک. اس نے وجہ کی بات کی، چہرے کی، صورت کی بات نہیں کی. وجہ کا ترجمہ صورت نہیں ہوتا، کیونکہ صورت بھی عربی، وجہ بھی عربی. فرق کیا ہے؟ صورت کے لیے ضروری ہے کہ مادہ ہو، اسٹرکچر ہو. اسٹرکچر ترقی کرے تو جسم کہلائے. جسم جب ترقی کرے تو منظر بنے، کوئی ناظر ہو. اور رائی مرئی کے بیچ رشتہ ہے ناظر اور منظر کا. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ معرفت اہل بیت ہی معرفت خدا ہے. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا. تو امام فرماتے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنے کے لیے ناظر اور منظر دونوں کے مابین ضروری ہے کہ ایک فاصلہ ہو. توجہ، کوئی شے کیوں نظر آتی ہے؟ کہ بینائی جب ہوا میں نفوذ کرتی ہے اور ایک کامل ڈسٹینس ہو، ایک فاصلہ ہو اور وہ اس سے ٹکرائے، تب وہ شے نظر آتی ہے، وہ منظر بنتا ہے، ہم ناظر بنتے ہیں. امام فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہاری ہتھیلی پر کچھ ہے، اس کو لا کے یہاں لاؤ، یہاں لاؤ اور قریب یہاں پوائنٹ نقطے پر ریٹینا پر لا کے رکھ لو. کیا اب یہ نظر آئے گا؟ جو نظر آ رہا تھا وہ بھی گیا. تو قانون یہ ہے ناظر اور منظر کا کہ نظر آنے کے لیے ایک فاصلے کا ہونا ضروری ہے. توجہ، امام فرماتے ہیں وہ نظر کیسے آئے؟ وہ تو شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ناظر اور منظر کے لیے ایک فاصلہ ضروری ہے. اب چہرہ اور صورت کا فرق خادم عرض کرے تو صورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ منظر بنے، صورت کے لیے ضروری ہے. تو وجہ کا ترجمہ، اب وجہ کے معنی علماء لغت نے لکھے توجیہ. وجہ وہ علت، وہ ریزن، وہ سبب جس کی وجہ سے توجہ مبذول ہو، جس کی وجہ سے اٹینشن ڈائیورس ہو. اب چونکہ عرف میں ہم ایک دوسرے کی صورت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے عرف میں صورت کو چہرہ کہا گیا. توجہ دیکھیے، عموماً ذاکر جب گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے توجہ. توجہ کا مطلب کیا؟ چہرہ چہرے کے روبرو ہو. آپ ادھر دیکھ رہے ہوں اور آپ کہیں ہم تو سن رہے ہیں، کہ نہیں آپ متوجہ نہیں ہیں. توجہ کا مطلب ہے چہرہ چہرے کے روبرو ہو. تو وجہ کا مطلب جس کی وجہ سے اللہ تک توجہ ہو جائے وہ ہے وجہ اللہ. ذرا توجہ فرمائے، خادم کیا عرض کر رہا ہے. وجہ کا مطلب جنہوں نے غیر اللہ سے اللہ کو سمجھا انہوں نے وجہ کا ترجمہ صورت کر ڈالا. صورت کے لیے ضروری ہے کہ مادہ ہو، حیولہ ہو، جسم ہو، پھر جسم منظر بنے، دیکھنے والا ناظر بنے. وجہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے سرکار من. وجہ کا مطلب یہ ہے جس کی وجہ سے توجہ اللہ تک جائے وہ ہے وجہ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، وجہ اللہ باقی رہے گا. وجہ اللہ کیا؟ جس کی وجہ سے توجہ اللہ تک جائے. ہم نے جب وجہ اللہ کو میدان نبرد میں
ذوالفقار سے قہر کی بجلی برساتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اللہ قہار ہے۔ ہم نے جب وجہ اللہ کو مسجد کوفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ روزہ کھولتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی، اللہ کریم ہے۔ ہم نے جب وجہ اللہ کو ایک روٹی کے عوض قطار عطا کرتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم نے جب وجہ اللہ کو ٹھوکر سے مردہ جلاتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی خالق موت و حیات ہے۔ ہم نے جب وجہ اللہ کو سورج کو پلٹاتے دیکھا تو ہماری توجہ اس طرف مبذول ہوئی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ ہم نے جب وجہ اللہ کو ایک وقت میں بہت سی جگہ پر دیکھا تو ہماری سمجھ میں آیا اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وجہ اور صورت کی ایک بنیاد، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے سمیٹ رہا ہوں گفتگو، انشاءاللہ کل تفصیلی بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو سرکار من خادم کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مرحلہ توجہ ذات واجب الوجود کی معرفت۔ اب معرفت صرف اور صرف اتنی بات، سفر معرفت کبھی رک نہیں سکتا۔ اس پر دلیل خود حضور سرور کائنات کا فرمان ہے۔ توجہ، ھذا الحسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ توجہ، یہ حسین ہے ان کی معرفت حاصل کرو۔ اصحاب کا مجمع ہے، مسجد سلک چھلک رہی ہے اصحاب سے، کوئی ایک تو ہوتا جو یہ کہہ دیتا کہ سرکار ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم آگاہ ہیں کہ یہ حسین ہے۔ کوئی ایک تو کہہ دیتا۔ حضور فرما رہے ہیں ان کی معرفت، اس میں کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ کیا مصر کے لوگ ہیں، فارن کے لوگ ہیں، یہ سب مطلب کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جانو، حسین کی معرفت حاصل کرو۔ صحابہ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو جتنا حسین کے بارے میں جانتا ہے وہ جاننا کافی نہیں ہے، ورنہ کوئی تو کہتا کہ ہم جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ سفر معرفت کبھی رکتا نہیں۔ توجہ توجہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سفر معرفت رکتا نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں فارفوہ، امر کا صیغہ ہے، انہیں پہچانو، ان کی معرفت پکڑو۔ بہت توجہ، اب ذرا سا غور فرما لیں تو ذات واجب الوجود کی معرفت شرط ہے۔ اب اس صرف ایک بات کل کے ٹچ کے لیے، اس ذات واجب الوجود نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، ہزار بار کا سنا ہوا جملہ حدیث قدسی کا، میں کنز مخفی تھا۔ توجہ، یہاں عرفاء نے ایک بحث کی ہے تھا کے اوپر۔ توجہ توجہ، میری بات پہنچ جائے، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ تھا کا مطلب ہے پیریڈ، زمانہ، تھا ہے ہوگا۔ اب یہ کہا وہ تھا، مولا سے پوچھا گیا کہ اس کے لیے تھا کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھیں بات کو۔ ایک ہے آدم، اور یہ ایک بحث ہے، ایک ہے آدم اور ایک ہے وجود، ایک ہے غیب، ایک ہے شہود۔ ایک شے ہے لیکن منزل شہود میں نہیں ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، یہ غیب ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، آدم ہے۔ توجہ، تو آدم کا مطلب ہے نہ ہونا، اور وجود کا مطلب ہے ہونا۔ تو آدم اور وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ ہونا اور نہ ہونا۔ تو ہمارا آپ کا جو وجود ہے، اس پر
ایک چیز سابق آتی ہے، اس پر ایک چیز سبقت رکھتی ہے، اسے اصطلاح کلام میں کہتے ہیں سابقانہ۔ مثلا میں عالم ہوں، جو بھی کچھ آتا ہے مجھے، لیکن جب میں 6-7 سال کا تھا تو میں جاہل تھا، تو میری جہالت میرے علم پر سابق ہے۔ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ میری جہالت میرے علم پر سابق ہے، توجہ۔ اسی طریقے سے ایک دور تھا جب میں نہیں تھا، تو میرا نہ ہونا یعنی عدم میرے ہونے پر سابق ہے۔ مولا سے پوچھا کن تو تھا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے لیے تھا جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اس پر سابق نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، عدم اس پر سابق نہیں ہے، یعنی کسی زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں تھا۔ توجہ، کیونکہ وہ خالق زمانہ ہے۔ توجہ، عدم اس پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفان کیسے ہو؟ بھائی اسی پر سن لیجئے بات کو اور سمیٹ رہا ہوں گفتگو۔ عرفان کیسے ہو؟ تو عرفان کیا ہے؟ توجہ، عرفان کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ صفت ہے۔ آخری بات سلسلے کی، عرفان کے لیے سب سے بنیادی چیز صفت ہے۔ صفت کیا ہے؟ صفت دلیل ہے موصوف پر، ذات ہے ایک اور ایک ہے مظہر۔ ذات دعویٰ ہے، مظہر دلیل ہے۔ موصوف پہچانا جاتا ہے صفت سے۔ صفت کی تعریف کیا ہے؟ میں ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، میں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ صفت کی تعریف کیا ہے؟ جیسے تعریف کی تعریف پر خادم نے بحث کی، صفت کی تعریف کیا ہے؟ توجہ، ایک منفی نظریہ یہ، حالانکہ وہ سب قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ پورا سلسلہ سوکت ہو گیا۔ آج سے 70 برس پہلے 60 برس پہلے ایک فیشن چلا تھا، کمیونزم کی طرف جا رہے تھے لوگ، وہ سب ختم ہو گیا، قصہ ان کا ختم ہو گیا، مگر اس سلسلے کی کچھ باتیں ہیں جو ابھی ہیں۔ اللہ کو یزید سے نفرت نہیں، یزیدیت سے۔ توجہ، تو یزیدیت کیا آپ کے گھر ہے؟ اللہ کو یزید سے نفرت نہیں، یزید سے۔ صفت کی تعریف سمجھ، یہ بات ہی کنڈم ہے۔ صفت کی تعریف، صفت کی تعریف یہ ہے سرکار کہ صفت اشارہ حسی، یہ اشارہ حسی کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ، وہ، تم، آپ، میں، اشارہ حسی۔ صفت کو اشارہ حسی سے واضح نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ شرافت صاحبہ ہیں، یہ کرم ہیں، یہ سخاوت ہیں، یہ جود ہیں، یہ علم ہے، یہ حکمت ہیں، نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ موصوف ہوگا کوئی کریم ہوگا، اس کی صفت کرم کہلائے گی۔ کوئی عالم ہوگا، اس کا جوہر علم کہلائے گا۔ تو عالم کی طرف اشارہ کیا جائے گا، علم کی طرف نہیں، کرم کی طرف اشارہ نہیں، کریم کی طرف۔ تو سرکار صفت تو اشارہ حسی سے ظہور میں بھی نہیں آ سکتی۔ پہچانیں گے آپ موصوف کو صفت سے؟ وہ کہتا ہے میں نے خلق کیا معرفت کے لیے۔ توجہ ہے، اصل عرفان ہے۔ تو اب صفت تو اشارہ حسی سے بھی ظہور میں نہیں آ سکتی، تو اب اس کا عرفان کیسے ہو؟ تو عقلاً یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسے مظاہر ہوں جو اس کی صفات کا مظہر ہوں، جن کا تعارف اس کا تعارف ہو۔ اس لیے اس واجب الوجود نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُرَى۔
اور کیا آپ سن رہے ہیں میری بات؟ تو آخری بات سنتے چلیے، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْعُرَفَ، تو قدریں رکھی، میں نے خلق کو خلق کیا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں خلق کو محلِ خلق میں لایا تاکہ میرا عرفان ہو۔ کیٹیگرائز نہیں کیا انسان، بشر، یہاں کیٹیگرائز نہیں کیا ہے۔ کیا تکلف کی قدریں بڑھتی ہیں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْعُرَفَ، یہ کیوں آئی خلق اول؟ یہ اس لیے آئی کہ میرا عرفان ہو۔ توجہ، تو یہ جس سے عرفان ہے یہ دلیل ہے ذات واجب الوجود پر۔ ذات ہے دعویٰ، مظہر ہے دلیل۔ توجہ ہے؟ تو ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے۔ ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے۔ دعویٰ بالدلیل مستحکم ہے کہ میں نے چاہا، اس لیے مقام عرفان میں میرا مولا پلٹ کر فرماتا ہے لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی۔ توجہ، صرف صفت سے متعلق ایک بات ربط مصائب کے لیے۔ آج حالانکہ میں نے بہت کچھ سوچا تھا، فتح خیبر بھی گزری ہے، 7ویں امام علیہ السلام کا بھی سلسلہ ہے، لیکن وقت اور حالات سازگار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کل باتیں کروں گا، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، آپ ذرا سمجھیے بات کو۔ تو امام علیہ السلام کا لقب ہے کاظم۔ صرف ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، صفت کی تعریفیں جتنی بھی ہیں اسی سے، حالانکہ مضمون کافی ادق ہے، میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث یہی ہے۔ یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث ہے، آج بات الجھ جائے گی، اسے جانے دیجئے کل کے لیے، مگر ذرا سی بات سمجھ لیجئے۔ منزل بلند ہے، ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف اور صرف ایک بات ربط مصائب کے لیے، اس کے صفات اور ذات میں تضاد نہیں ہے قبلہ، یہی بات ہے۔ اس کے ذات اور صفات اس میں تضاد نہیں ہے، ایک ہے۔ حالانکہ یہ ایک کا لفظ بھی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک بھی عدد کو بتاتا ہے، یعنی اس کے ذات اور صفات جدا نہیں ہے۔ جب اس کے ذات اور صفات جدا نہیں ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے صفات ذاتی ہیں۔ تو سرکار من جب ذات اور صفات جدا نہیں ہیں تو جو اس کی صفات کا مظہر ہیں وہ اس کی ذات کا بھی مظہر ہے، ورنہ ذات اور صفات کی جدائی تصور ہو جائے گی۔ اب یہ ذات اور صفات ایک کا مطلب کیا؟ اس کو صرف ایک رخ آج میں عرض کر رہا ہوں ربط مصائب کے لیے۔ ذات اور صفت کے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات میں تضاد نہیں ہے۔ ہمارے صفات میں تضاد ہے، مثلا میں عالم ہوں، جاہل بھی ہوں، اس لیے کہ میری صفت علم محدود ہے۔ ایک منزل ایسی آئے گی جہاں سے میری جہالت شروع ہو جائے گی، تو میرے ہاں کل عرض کروں گا، میرے ہاں جہالت بھی پائی جاتی ہے اور علم بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی ذات صفت ایک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی کوئی صفت محدود نہیں ہے، اس لیے تضاد نہیں ہے۔ اس کے ہاں علم پایا جاتا ہے، جہل نہیں پایا جاتا۔ اس کے ہاں قدرت پائی جاتی ہے، عاجزی نہیں پائی جاتی۔ اس کے ہاں عطا پائی جاتی ہے، بخل نہیں پایا جاتا۔ اس کے ہاں صفت تضاد نہیں پائی جاتی۔ اس کی ذات و صفات ایک ہے۔ توجہ، تو ایک لقب ہے اس ذات واجب الوجود کا، جسے مولائے کائنات نے ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ جس کا غضب اس کی رحمت پر سبقت رکھتا ہے۔
کیا جملہ ہے، اگر اس پر ایک اشرا پڑھا جائے تو کم ہے۔ اے وہ جس کا غضب اس کی رحمت پر سبقت رکھتا ہے، بہت بڑا جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام۔ اب یہ امام علیہ السلام کا تاشبیہ تابوت برآمد ہونا ہے، لقب ہے کاظم۔ بہت سی جگہوں پر لغت عاجز ہے، ترجمہ نہیں ہو پاتا۔ توجہ، کاظم کا مطلب لغت یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتی ہے کہ غصے کو پینے والا۔ توجہ، غصے کو، وہ مرضی الہی کے مظہر ہیں، ان کا غصہ بھی خوشنودی الہی کے لیے، ان کی رضا بھی خوشنودی الہی کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کاظم کا مطلب غصے کو پی جانا ہے۔ کیا مطلب؟ اس جملے سے ترجمہ کیجئے جو میرے مولا نے فرمایا، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے لقب کاظم کی توجیہ بیان ہوگی۔ توجہ، یعنی جس کی رحمت اس کے غصے پر سبقت رکھتی ہو وہ الہی صفت کا مظہر کہلائے گا کاظم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس میں نے گفتگو سمیٹ لی۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اقبال کا مشہور مصرع ہے۔ بہت ویسے ہیں، میں عرض کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا، آپ کی سماعتوں کے لیے بے حد ممنون مشکور ہوں۔ اسی پیٹرن پر میں گفتگو کرتا ہوں اور واقف ہیں آپ کسی حد تک اس میں امر کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تسخیر کیا ہے، اتباع کیا ہے، توجہ، کن فیکون کی کیفیت کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مظہر ذات الہ ہے، اس لیے ساری چیزیں آئیں گی سامنے، بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو۔ مشہور بات ہے، کنیز کو بھیجا گیا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، اور امام ہے جو سجدے میں ہے۔ توجہ، اسے بھیجا گیا تھا، وہ اپنے کام سے آئی تھی لیکن سب بھول گئی۔ اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ توجہ، اسے کہتے ہیں کیفیت کا طاری ہو جانا، اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ کے واسطے توجہ فرما لیں، شاید میری بات پہنچ سکے۔ اب عمل دو طرح کا ہوتا ہے، توجہ، ایک اجباری اور ایک اختیاری۔ آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں یہاں مجلس میں، میری مرضی سے نہیں۔ آپ جب چاہے آپ کا دل آپ اٹھ کے چلے جائیں، میں کہتا رہوں تشریف رکھیے تو کیا ہو جائے گا؟ توجہ ہے، آپ کا اختیار ہے۔ اجبار، اب اجبار کی پھر قسمیں ہیں، وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، قصہ مختصر اتنا عرض کر دوں۔ ایک ہے غلبہ اور تسلط، یہ تصرف کی قسم میں سے ایک قسم ہے، تصرف کی قسم میں سے ایک قسم۔ تصرف کی ایک قسم یہ بھی ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں، آپ میرے کہنے سے آ سکتے ہیں، لیکن میں چاہوں آپ آگے تشریف لائیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں۔ یہ تصرف کی ایک قسم ہے۔ اگر ممبر پر کوئی ایسا الہی نمائندہ ہو جو مخلوق پر تصرف رکھتا ہو تو وہ چاہے گا تو لوگ آگے آئیں گے، چاہے گا تو بیٹھیں گے، چاہے گا کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مولا نے اعلان ولایت سے پہلے اقرار سب سے یہ لیا کہ تمہارے جان مال حاکم نفسوں پر اولا بالتصرف میں ہوں یا نہیں۔ اب وہ ایک الہی غلبہ ہے، جہاں الہی نمائندہ چاہے گا وہاں دکھائے گا۔ توجہ، تو ایک تصرف ہے، غلبہ ہے۔ اب یہ ایک کیفیت ہے، سامنے سے گزر گئے یوسف، انگلیاں کٹ گئی۔ کیوں کٹ گئی؟ ارادہ نہیں تھا، حادثہ بھی اسے نہیں کہہ سکتے،
وجود پر یوسف کا جمال حاوی آ گیا، اور پلک جھپکنے کے لیے بھی طبیعت جمال یوسف کے انہماک سے نہ ہٹی، تو خود اپنا جسم غفلت میں چلا گیا، انکانشس میں، اور پتہ نہ رہا کہ کیا کٹا کیا بچا۔ جب تحت الشعور سے فوق الشعور پر نکل کے آیا، انکانشس سے کانشس میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ انگلی کٹی ہے۔ کیا ہوا؟ حسن یوسف کی ایک جھلک تھی۔ امام قید خانے میں ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، کنیز آئی ہے اپنا کام کرنے، اس نے امام کو سجدے میں دیکھا ہے۔ توجہ، وہ نہ جانے کون سی ادا تھی سجدے کی، وہ سب بھول گئی، وہ بھی سجدے میں گر گئی۔ اب سجدے سے سر ہی نہیں اٹھتا، اسے پتا ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں۔ اب اس سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے جملہ صرف کیا تھا کہ میرے کہنے سے آپ آگے آ سکتے ہیں، میرے چاہنے سے نہیں۔ طبیعتوں پر تسلط ہے، یہ ہے الہی غلبہ۔ میری بات سمجھے؟ طبیعت، اس نے ایک جھلک دیکھی ہے امام کے سجدے کی۔ اب جب تحت الشعور پر فوق الشعور نے دستک دی اور اسے جھنجھوڑا گیا کہ یہ کیا کر رہی، وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، احمق سمجھ رہے ہیں کہ یہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اب جب اسے جھنجھوڑا گیا تو اس نے کہا میں نے عبد ساہلے کو یہی کرتے دیکھا تو میں بھی یہی کرنے لگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی، باتیں بہت ہیں، میرا موضوع ہے معرفت اہل بیت ہی معرفت خدا ہے۔ اقبال کا مشہور مصرع ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں تو نگاہ بھی نہیں پڑی ہے، امام سجدے میں ہیں، اس نے امام کو دیکھا ہے، امام نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ توجہ، نہ جانے کون سی ایک جھلک ہے، وہ کون سی عطا ہے جو عبد صالح نے فرما دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا یہ لوگ ان سے حسد کر رہے ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ بس یہی سبب ہے کہ حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد آپ کی اکلوتی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہیں، بابا ایسے مصائب پڑھے کہ دنوں کو پڑھتے تو مثل شبہ تاریک ہو جاتے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کا دوبارہ آنا اور پھر تیر نکالے جانا کیا کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ اور اس کے بعد واقع کربلا، عزادارو 7ویں امام علیہ السلام کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ لکھنؤ میں ایک پروگرام منعقد ہوتا ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں جو پوسٹر کا ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے، لکھا جاتا ہے اسیر بغداد کا ماتم۔ یہ ٹائٹل ہی اپنے آپ میں رونے کے لیے کافی ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں پڑھتا۔ امام علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، ہارون رشید مجاہد، اور سندھی بن شاہک اس نے لوگوں سے اس بات پر گواہی لی کہ دیکھو امام پر کوئی چوٹ کسی طرح کی ضرب نہیں لگی، صحیح و سالم ہے، الیاذ باللہ وفات پا گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو 7ویں امام علیہ السلام کا تھوڑا سا، 6ٹھے امام علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، یہ زمانہ تھوڑا سانس لینے کا تھا، لیکن 7ویں امام علیہ السلام کا زمانہ اور زیادہ سخت تھا۔ اس زمانے میں سادات مفلوق الحالی درگزری صحرا نوردی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی زمانے میں روپوش ہو گئے، تقیہ میں چلے گئے،
اور کیا کیا مظالم گزرے ہیں، منصور دوانیقی، متوکل، حجاج بن یوسف ثقفی، اس میں سب سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو ایک سرداب میں قید کیا گیا ہے، اور اس میں نے پڑھا ہے، کتاب ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہاں کہیں پڑھا ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولادیں وہ پورا خانوادہ قید اس سرداب میں، جہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی سورج کی روشنی نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو تقسیم کر لیا تھا، کنٹینیوس میں تلاوت قرآن ہوتی رہتی تھی، اور اس سے اندازہ لگتا تھا کہ اتنے حصہ قرآن کا پڑھا جا چکا تو اس میں اتنا وقت صرف ہوتا ہے، تو اب اتنا وقت نکل گیا، اب اس نماز کا وقت آ گیا ہوگا، اب اس نماز کا وقت آ گیا۔ یہ لکھا ہے علماء نے، باقاعدہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں، ایک سرداب میں قید کی امام حسن علیہ السلام، تو وہ گزری ہے سادات پر اس زمانے میں، اور وہ سید رضی، سید مرتضیٰ شریف کا زمانہ، جس زمانے میں یہ مصلے بنے ہیں خانہ کعبہ میں، یہ جو مصلے ہیں، تو اس وقت سید رضی، سید مرتضیٰ شریف نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی تھی کہ ایک مصلی ہم بھی امام صادق علیہ السلام کا بنوا دیں۔ حکومت نے من جملہ ایک رقم معین کر دی کہ جو اتنی رقم بھرے گا تو وہ بنوا سکتا ہے، تو وہ مفروق العالی کا، اور اس وقت سادات کو لوٹا جا چکا تھا، وہ دور تھا، وہ حالات، سید رضی، سید مرزا نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں۔ اچھا، وہ دوسرا مسئلہ کیا تھا مسلوں کا کہ حکومت خود وہ رقم بھر رہی تھی، وہ تو صرف شرط رکھی گئی تھی تاکہ یہ نہ بنوا سکیں۔ اب وہ زمانہ ہے، تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں حسین بن موسی کاظم علیہ السلام، ان کو لکھا ہے شہید حمام، یعنی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یحسدون اللہ صلی ما آتاہم اللہ من فضل، شہید حمام صاحب مصائب الابرار نے لکھا ہے کہ یہ حسین بن موسی کاظم علیہ السلام ایک حمام کا مطلب ایک پوری عمارت ایسی ہوتی تھی جس میں پینے کا پانی، نہانا دھونا، یہ وہ سب ایک پانی سے متعلق، تو ایک حمام کے پاس سے گزر رہے تھے، پانی لینے گئے تھے، رات میں جنگلوں میں رہتے تھے، دن میں جنگلوں میں پانی لینے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک نابینا وہاں پر آواز لگا رہا تھا کہ خدا کے نام پر کوئی پانی پلا دو، میں اندھا ہوں۔ امام زادے تھے، اپنی پیاس بھول گئے، پہلے اسے پانی پلایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ مصائب الابرار نے لکھا ہے، مطلب پڑھ کے ایک تعجب تو ہوتا ہی ہے، تو امام زادے کا ہاتھ جب اس کی آنکھوں سے مس ہوا تو وہ بینا ہو گیا۔ بغض اہل بیت کس انتہا پر تھا کہ آنکھوں سے جب دکھنے لگا تو کہتا ہے پکڑو کوئی امام زادہ ہے، اور لوگوں نے وہیں 100 سے زیادہ ہاتھ ٹوٹ پڑے ان کے گلے پر، گلا گھونٹ کے شہید کر دیا۔ وہ حسین بن موسی کاظم علیہ السلام شہید حمام کہلاتے، صاحب ابرار نے لکھا۔ نہیں، کیا بغض تھا اہل بیت علیہ السلام، کیا دشمن۔ ایک فرزند ہے آپ کے جناب قاسم بن موسی کاظم علیہ السلام، یہ ہمارے استاد قاسمی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے۔ قاسم بن موسی کاظم علیہ السلام، بس میں اسی پر مجلس ختم کر رہا ہوں، تابوت اٹھائیے۔ قاسم بن موسی کاظم علیہ السلام، ان کی ماں نے ایک دن فرمایا کہ بیٹا عرصہ ہوا بابا کا پتہ نہیں چلتا تمہارے، اور حکومت نے چھپایا ہے، خبر کو چھپایا ہے، یہ کہ کس جیل میں ہے، کس قید خانے میں، چھپایا گیا تھا، مخفی رکھا تھا، حکومت کی پالیسی۔ تلاش کرو، بولو تو بابا کی تلاش کے لیے نکلے، صحرا صحرا، قریہ قریہ، کوچا کوچا گھومتے ہوئے ایک قریے میں پہنچے، ایک موضع میں، وہاں ایک سقا تھا، اس سقے کے ہم ملازمت اختیار کر اور کرائے پر ایک حجرہ، ایک گھر لے لیا۔ صبح نکل جاتے، شام کو آتے۔ اس نے پوچھا بھی کبھی کون ہے آپ، کہا کلمہ گو ہیں، امتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہ۔ ایک دن اس کی عورت کہنے لگی، اس کی بیوی، کہ یہ نوجوان جب سے ہمارے ہاں آیا ہے، ہمارے ہاں خیر و برکت ہے، اور اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی، علیہ السلام۔
رات بھر اس کے حجرے سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی ہے، دن میں چلا جاتا ہے، کبھی پوچھا تو دن میں روزہ رہتا ہے۔ یہ کسی اچھے گھرانے سے، ہماری بیٹی سن رشد کو پہنچی ہے، اس کے ساتھ شادی کر دو۔ نے اگلے دن روکا، ان سے کہا کہ تم شادی کرو، کوئی اور راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا، عقد ہو گیا، ایک بچی تولد ہوئی، رہنے دے۔ فراق پدری میں کافی بیمار ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا جب آپ نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی شریک حیات سے، کہ اپنے بابا کو بلاؤ، مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنا۔ تو مومنہ وہ کہنے لگی بیوی ان کی کہ میرے بابا بہت ضروری کام سے گئے، وہ آپ سے ملنے نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا میں ان کا داماد ہوں، آخر کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں آخری پڑاؤ پر ہوں، میں اب بچنے والا نہیں، تو میری وصیت سننے نہیں آ سکتے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ ہم بتاتے تو نہیں، لیکن اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نقصان کا اندیشہ، اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ کتنا ضروری کام ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہم ہیں شیعہ، ہمارے 7ویں امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور آج بغداد کے پل پر ان کا جنازہ یہ کہہ کے رکھ دیا گیا ہے، لے جاؤ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ میرا بابا قبیلہ ہمدان اور کچھ جوانوں کو اکٹھا کر کے اس امر میں گفتگو کے لیے نکلا ہے کہ امام کے جنازے کو اٹھایا۔ بس یہ سننا تھا، ادھیوڑی کے تکیے پر ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے اور کہنے لگے کنیز خدا مجھے پہچانتی ہے؟ کہ خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں سوائے خیر کے آپ سے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کہ تو جن 7ویں امام کی بات کر رہی ہے میں ان کا بیٹا قاسم۔ وہ قدموں پہ گری اور گرنے کے بعد کہتی ہے کوئی خطا، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو عرصہ محشر میں ہماری شکایت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد وہ مومنہ کہنے لگی کہ یہ بچی ہے، سن رشد کو پہنچے گی، میں اسے کیا بتاؤں گی، اس کا کیا ہوگا، کہاں لے جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا میری بچی جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے تو دور بدلے گا، حالات بدلیں گے، تم ہمارے گھر چلی جانا، محلے بنی ہاشم میں پہنچنا، میری ماں نکلیں گی، میری بچی کو پہچان لیں گے۔ وہ وقت آیا، آزاداران امام مظلوم، وہ مومنہ اس بچی کو لے کے پہنچی، اس محلے میں پہنچی۔ ایک بار جناب قاسم کی والدہ کہتی ہے میں ہواؤں میں اپنے قاسم کی بو محسوس کر رہی ہوں۔ دیکھا ایک بی بی ان کے ساتھ ایک بچی، بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور ایک بار یہ کہہ کہ کلیجے سے لگایا میرے قاسم کی نشانی ہو تو۔ اب پوتی نے دادی سے ایک سوال کیا، 7ویں امام کا تابوت ہے، مجلس ختم ہو گئی، پوتی نے دادی سے سوال کیا دادی اماں ہم نے زمانے کا بگاڑا کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ دادی نے پوتی کو کلیجے سے لگا کے فرمایا اے میری نیروے نظر، تمہارا بابا جب اس دنیا سے گیا تو کم سے کم ننہال والوں نے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن تمہاری ہم عمر ایک دادی تمہاری ایسی بھی گزری ہے کہ ان کے بابا کا سوکھا گلا کند خنجر سے ذبح کیا گیا، دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا، تماچے تھے، تازیانے تھے، واہ حسینہ واہ قاسمہ والی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
دیا ہاروں نے سما
جانے تک نہ دیا